بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و صلی اللہ رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پشاور پریس کلب کے جتنے بھی صحافی حضرات ہیں اور جتنے بھی منتظمین ہیں ادھر کلب کے، ان سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کی اپرچونٹی بھی دی اور ہمارا انتظار بھی کیا. اس پریس کانفرنس میں آئے ہمیں سننے کے لیے، اس کو کور کرنے کے لیے، اور آپ کے توسط سے انشاءاللہ تعالیٰ جتنے بھی ٹی وی چینل وغیرہ ہیں، اور اگر اللہ کرے مالکان کو ہمت ہوئی یہ پریس کانفرنس چلانے کی، تو یہ پاکستان بھر میں اور سوشل میڈیا کے تھرو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب دیکھیں گے اور یہ میسج چلا جائے گا. مجھے مئی 2024 کو خان صاحب نے 2 ذمہ داریاں دی. ایک انصاف یوتھ ونگ کا آرگنائزر بنا اور دوسرا انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا آرگنائزر بنا. اور اس عہدے پہ آنے کے بعد پاکستان بھر میں ایک تو میرا ٹریول بھی ہوا، نوجوانوں سے ملنے کا موقع بھی ملا اور ان کے ساتھ اس ڈیٹیل میں انٹریکشن ہوا جو آج سے پہلے نہیں تھا. اور کئی جگہوں پہ جہاں پہ جانے کا موقع نہیں ملا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج بھی پاکستان تحریک انصاف سے وابستگی کی وجہ سے ٹریول ریسٹرکشنز ملک کے اندر بھی ہیں کہ ہم اتنے کھل کے سفر نہیں کر سکتے. تو وہاں کے نوجوان بھی اسلام آباد یا پنجاب میں یا کے پی میں آ کے ملے تو بڑی ان ڈیٹیل گپ شپ ہوئی. تو اس میں 2 چیزیں جو تھیں وہ میں نے نوٹ کی. وہ یہ کہ جرنل جو نوجوان ہیں پاکستان کے اندر، وہ انتہائی مایوسی کا شکار، ہوپ لیسنس اور ڈپریشن ہے، انتہا کی ڈپریشن ہے. اور ایک چیز جو مطلب ان کو شاید کو امید دے وہ یہ ہے کہ کوئی اپرچونٹی ملے تو یہ ملک چھوڑ کے باہر نکل جاؤ اور کوئی مستقبل ڈھونڈ لو، کیونکہ اس ملک کے اندر اب کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا. اور دیکھیں میری عمر ہے اب 45 ایئرس، میں اب ایج کے اس بریکٹ میں ہوں کہ میں اب جو یوتھ سے نکل کے جو بالکل جو دوسری جو بریکٹ ہے ایج کی، اس میں ہم شامل ہو رہے ہیں. تو ہم سے جو بڑے ہیں انہوں نے شاید کچھ اچھے دن بھی دیکھے ہوں گے، کوئی ان کو امید ہوگی کہ انہوں نے ماضی میں کچھ دیکھا ہوگا. لیکن آج کی جو جنریشن ہے، اور یہ میں مخصوص یہ آئی ایس ایف کی یا انصاف یوتھ ونگ کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ آپ صحافی، آپ کے گھر میں بھی کوئی نوجوان ہوگا، کوئی طالب علم ہوگا جو اس وقت مجھے دیکھ سن رہے ہیں پاکستان بھر میں. لازمی نہیں ہے کہ کسی آپ کا سیاسی اس سے وابستگی ہو، کوئی بھی نوجوان ہے تو انسنٹل اس کے پاس کوئی بڑی اپرچونٹی ہے، اس کا کسی کا باپ جج یا جرنل ہے یا کوئی بہت بڑا پولیٹیشین ہے، کوئی اپرچونٹی نہیں ہوئی تو ڈپریشن ہے، مایوسی ہے. اور یہ جو اب یوتھ، یہ جو نوجوان ہیں، یہ 30 سال کے بعد کا پاکستان کا میں منظر آپ کو پیش کروں تو وہ یہ ہے کہ ابھی تو پھر بھی کوئی نسل ہوگی جو جس نے کوئی اچھے دن دیکھیں گے، لیکن 15-20 سال کے بعد ہماری ایک پاپولیشن ہوگی جو تقریباً 35 یا 40 کروڑ کی ہوگی، اور پوری کی پوری ڈپریسڈ، مایوس، اور اس کے بچے بھی اسی ماحول میں بڑھ رہے ہوں گے. تو ہماری جو نسل ہے یا ہم سے جو بڑی نسل، مجھ سے جو بڑی عمر کے ہیں، ہم ایک چیز جو طے ہے وہ یہ ہے کہ ہم مکمل طور پہ ناکام ہو گئے کہ ہم اپنے سے جو نوجوان نسل ہے اس کو ایک مستقبل دینے کا، ایک بہتر پاکستان دینے کا، ایک امید دینے کا، کہ جہاں پہ ایک ایسا معاشرہ جہاں پر وہ یہ سمجھے کہ محنت کر کے وہ آگے نکل سکتے ہیں. ایسے میں اور پاکستان کی کہانی ہے کہ ہر آئے دن ہم اس کو پستی پہ لے کے گئے، ہر قسم کی معاشی پستی پہ، لاقانونیت کی پستی کے اوپر. اور وہ تاریخ 75 سال میں لکھی گئی ہے اس قوم کی کہ کوئی بیان کرنا ممکن نہیں. ایسے میں
جب بار بار کی مایوسی ہوئی تو ایسے میں جو ہماری جو کہانی آ رہی ہے وہ یہ ہے پاکستان کی، اس میں ایک شخص ہے، ایک لیڈر ہے عمران خان. اس نے نوجوانوں کو امید دی، اس نے نیا پاکستان کا نعرہ لگایا، نوجوانوں کو، اس پوری ایک جنریشن کو جو الیکشن پروسیس کے اوپر اعتبار نہیں رکھتی تھی، ان سب کو الیکشن پروسیس پہ لے گیا، ایک امید دلائی کہ ہاں یہ پاکستان ٹھیک ہو سکتا ہے، ہم کو پاکستان کو بدل سکتے ہیں، ایک نیا پاکستان بنا سکتے ہیں، ایک نیا مستقبل ہے. اور یہ امید ہی ہوتی ہے. اسلام میں مایوسی گناہ ہے، مایوسی گناہ ہے. آپ امید رکھیں گے تو آپ کوئی چیز اچیو کر سکتے ہیں، آپ خواب دیکھ سکتے ہیں. اور یہی امید ہی تھی ہمارے بزرگوں نے، جب ایک امید تھی، انہوں نے خواب دیکھا، پاکستان بن گیا. تو نوجوانوں نے خواب دیکھنا شروع کیا، ان کے لیڈر کو اٹھا کے جیل میں بند کر دیا. قوم نے ان کے لیڈر کو مینڈیٹ دیا، مینڈیٹ چوری ہو گیا. تو اب کیا؟ اب مزید فرسٹریشن. اور اب جو میں چاہتا ہوں آج کی کہ حالات اس نہج تک ہو گئے کہ بجائے ہم بہت زیادہ خرابی کی طرف جائیں. اور میں چاہتا ہوں کہ جتنا میرا انٹریکشن ہوا ہے، تو آج میرے ساتھ انصاف یوتھ ونگ کے جو پریزیڈنٹ ہے پاکستان کے، مینا خان ہے، اس کے ساتھ گلریز ہے، کے پی کے عہدیدار ہے، اور ادھر آئی ایس ایف کے پریزیڈنٹ ہے پاکستان کے، مینا خان ہے، ارسلان ہے، اور اشفاق ہے، کے پی کا پریزیڈنٹ ہے. جو باتیں میرے علم میں، میں چاہتا ہوں کہ یہ لیڈرز خود آپ کو وہ گفتگو کریں اور وہ بتائیں کہ ان کے اس پورے فسطائیت، لاقانونیت، لا لیسنس اور بے شرمی، میں ان کو بغیرتی، اب جون سا لفظ اٹھائیں تو وہ کم ہے. تو میں چاہوں گا کہ یہ خود آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں، تو پھر اینڈ میں اس کو ریپ اپ کروں گا. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. میرے پشاور کے جتنے صحافی ہیں، دوست ہیں، سب سے انٹریکشن ہوتا رہتا ہے، گائے باہر ہوتے آ رہے ہیں. آج کا جو پریس کانفرنس ہے، ہمارے چیف آرگنائزر انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور انصاف یوتھ ونگ خالد خورشید صاحب نے آپ کے سامنے رکھی. اور یہ جو پریس کانفرنس کا مقصد ہے اس کے اوپر بھی میں بات کروں گا. اور اس سے پہلے جو ہے میں تھوڑا بیک گراؤنڈ کے بارے میں بات کروں. آپ کو پتہ ہے کہ رجیم چینج آپریشن 2022، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے ایک پرامن جدوجہد سٹارٹ کی. اور اس پرامن جدوجہد کے دوران مختلف مراحل آئے، جس میں قائد عمران خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملے ہوئے، ان کے گھر کے اوپر اٹیکس ہوئے، ہمارے کارکنان کو جو ہے 9 مئی کے بعد کارکنان کو گرفتار کیا گیا. وہاں پہ جو ہے میجورٹی ابھی پڑے ہوئے ہیں، ان کے اوپر FIRs کی گئی، خواتین کو پابند سلاسل کیا گیا. اور کوئی ایسا ظلم نہیں تھا کہ ہمارے کارکنان اور ہماری پارٹی کے اوپر نہیں ہوا. حتیٰ یہ کہ 8 فروری کے الیکشن کے لیے ہم سے ہمارا سیمبل چھینا گیا، اور اس سے پہلے قائد تحریک عمران خان کو قید کیا گیا. اور سیمبل چھیننے کے باوجود جب تحریک انصاف نے تمام مراحل طے کیے اور الیکشن جیتا، 2/3 میجورٹی کے ساتھ جیتا پورے پاکستان کے اندر، اور اس وقت جس صوبے کے اندر ہم بیٹھے ہیں خیبر پختونخوا میں، دنیا کی تاریخ رقم کی 95% سیٹس لیے، لیکن اس کے باوجود ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا اور اس کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا. تو جو نوجوان 2018 سے 2022 تک جنہوں نے ایک امید دیکھی، جو کہ ایک ہوپ دیکھ رہے تھے، جو کہ پاکستان کی ترقی دیکھ رہے تھے کہ 6.1 GDP گروتھ کے ساتھ پاکستان اوپر جا رہا ہے، دنیا کے اندر ہمارے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک چل رہے ہیں، ہم ایکسپورٹ کے اوپر ہم نے توجہ دی، وہاں پہ ان کے ہوپس کو دھچکا لگا. اور پھر جب انہوں نے دوبارہ اس کو 8 فروری کو اپنے ہوپس کو ابارنا چاہا، تو 8 فروری کو دوبارہ، اس سے پہلے ان کے قائد کو گرفتار کیا گیا اور 8 فروری کو ان کے مینڈیٹ کو چھینا گیا. آج بحیثیت پریزیڈنٹ انصاف یوتھ ونگ میں جب مختلف
صوبوں کے مختلف اضلاع میں جاتا ہوں تو نوجوان سوال کرتے ہیں کہ عمران خان جیل میں کیوں ہے، عمران خان کو ریلیز کیوں نہیں کیا جاتا، ہمارے کارکنان کو ریلیز کیوں نہیں کیا جاتا، ہمارے پارٹی کے کارکنان اور لیڈرشپ کو آج بھی تحفظ کیوں حاصل نہیں ہے۔ تو یہ پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان سوالوں کا جواب اپنے عمل سے دیں۔ اور سوال کیا جاتا ہے کہ جب پوری قوم نے عمران خان کو اور تحریک انصاف کو ووٹ دیا، ان کو مینڈیٹ دیا، ان کو الیکٹ کیا، اور آئین کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، یہ بنیادی حقوق موجود ہیں، اور اگر آئین اس وقت فعال ہے تو پھر وہ حکومت وہ لوگ کیوں نہیں کر رہے جن کو عوام نے مینڈیٹ دیا، کوئی اور بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس کے اوپر ہماری تفصیلاً ڈیلیبریشن ہوئی اور ہم نے ڈیسائیڈ کیا، خالد خورشید صاحب جو کہ ہمارے بڑے ہیں، چیف آرگنائزر ہیں یوتھ ونگ اور آئی ایس ایف کے، ان کے ساتھ بیٹھ کے کہ ہم تاریخ دیں گے، وہ تاریخ اناؤنس کریں گے، خالد بھائی تحریک سٹارٹ کریں گے، انصاف یوتھ ونگ اور انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے ایک تحریک سٹارٹ کریں گے، اور ہمارے مطالبات ہوں گے 2 3 4۔ نمبر 1 مطالبہ، عمران خان اور دیگر بے گناہ اسیران کی رہائی، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جس نظام انصاف کے اندر انصاف دینے والے خود خط لکھے کہ ہم صحیح طریقے سے انصاف نہیں کر پا رہے، وہاں پہ ہمیں انصاف کی کوئی توقع نہیں ہے۔ لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے غیر قانونی طریقے سے عمران خان کو گرفتار کیا گیا ہے، کارکنان کو گرفتار کیا گیا ہے، فی الفور عمران خان کو اور تمام اسیران کو رہا کیا جائے۔ نمبر 2، پورے پاکستان کے اندر بھرپور داندلی بلکہ داندلا کر کے عمران خان کو جتوایا گیا، عمران خان کو ووٹ دیا گیا، عمران خان کو مینڈیٹ دیا گیا، لیکن ان سے مینڈیٹ لیا گیا، ان سے مینڈیٹ چوری کیا گیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو عوام نے ان کو جتوایا ہے وہی وزیر اعظم بنے، ان کی حکومت بنے۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارا چوری شدہ مینڈیٹ واپس کیا جائے اور جن کو عوام نے منتخب کیا ہے ان کی حکومت آئے۔ نمبر 3، اس وقت جو لاقانونیت ملک کے اندر بنی ہوئی ہے، جو سفید اور سیاہ کی تمیز نہیں ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے مزداق جو ہیں، یہ تمام معاملات اور فیصلے ہو رہے ہیں، جو اسمبلی کے اندر سپریم کورٹ کے فیصلوں کو کلین اپ کرنے کے لیے جو قانون سازی کی جا رہی ہے، جو ایک ماحول بنایا ہوا ہے، قانون اور آئین کا کوئی نام نہیں ہے، جنگل کا قانون بنا ہوا ہے پاکستان کے اندر۔ ہم چاہتے ہیں کہ آئین اور قانون کی بالادستی ہو، یہ ہمارا مطالبہ نمبر 3 ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ جو ہیں انشاءاللہ تعالی خالد بھائی اس کا ڈیٹ دیں گے، اور ہم جو ہے پورے پاکستان کے اندر بھرپور طریقے سے اس کے اوپر تحریک چلائیں گے۔ آخر میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قائد عمران خان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہے، اور ابھی جو ہے ایک ہفتے سے چیزیں چل رہی ہے کہ ان کے اوپر ملٹری کورٹ کا ہے، اور پارٹی اس کے اندر جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی گئی ہوئی ہے۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عمران خان کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہے۔ پاکستان کے اندر رہنے والا ہر شخص، ہر ادارہ ہمارا اپنا ہے، اور ہم سب کو بتانا چاہتے ہیں کہ عمران خان اس قوم کے نوجوانوں کے دل کی دھڑکن ہے۔ عمران خان کوئی ندی کا پانی نہیں ہے کہ آپ پی کے گزر جائے اور کوئی پوچھے گا نہیں۔ نوجوان بالکل بھی یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ آپ عمران خان کے خلاف سخت ایکشن لیں، غیر قانونی طور پہ، یا ان کے خلاف کوئی ایسا قدم اٹھائے۔
اس کی ہم بھرپور مذمت نہیں کریں گے, مزاحمت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو باقی جو ہیں ہمارے آئی ایس ایف کے پریزیڈنٹ وہ بھی آپ سے بات کریں گے, اور ڈیڈ لائن کے بارے میں خالد بھائی جو ہیں پھر لاسٹ میں آپ سے بات کریں گے. تھینک یو سر. شکریہ مینا.